السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ دہلی NCR میں یوں تو تیز بارش کا سلسلہ تھم گیا ہے، لیکن ابھی بھی کئی علاقوں میں ہلکی بارش ہو رہی ہے۔ جمعرات کی صبح بھی کئی مقامات پر ہلکی بارش ریکارڈ کی گئی ہے۔ دلی NCR علاقے میں کل سے کبھی ہلکی تو کبھی تیز بارش کا سلسلہ چل رہا ہے۔ خراب موسم کو دیکھتے ہوئے کل محکمہ موسمیات نے دلی کے لیے آرنج الرٹ بھی جاری کیا ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق دلی میں مئی کے مہینے میں ایک دن میں 35 سال بعد اتنی بارش ریکارڈ کی گئی ہے۔ ٹوٹے طوفان کی وجہ سے 24 گھنٹوں میں دلی کے صفدرگنج میں 118.9 ملی میٹر اور پالم میں 57.6 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی ہے۔ اس سے پہلے 24 میں 1976 کو 24 گھنٹے میں 60 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی تھی۔ ہندوستان میں کرونا وائرس کی دوسری لہر اب بھی جاری ہے۔ وزارت صحت کی جانب سے جمعرات کی صبح جاری اپڈیٹ کے مطابق ملک میں پچھلے 24 گھنٹوں میں 2,76,000 نئے کیسز سامنے آئے ہیں اور 3,874 لوگ فوت ہوئے ہیں۔ وزارت صحت کی جانب سے جاری اپڈیٹ کے مطابق ہندوستان میں پچھلے 24 گھنٹوں میں 2,76,110 نئے کیسز درج ہوئے ہیں۔ حکومت کی جانب سے تشکیل شدہ سائنسدانوں کے ایک پینل کے مطابق کووڈ-19 کی دوسری لہر اس سال جولائی تک کم ہو جائے گی اور 6 سے 8 مہینے بعد تیسری لہر آ سکتی ہے۔ محکمہ سائنس اور ٹیکنالوجی نے جو وزارت سائنس کے تحت کام کرتا ہے، سائنسدانوں کا یہ پینل تشکیل دیا ہے۔ اس پینل کے ایک ماڈل کے مطابق تیسری لہر مقامی ہوگی اور ایسا ہو سکتا ہے کہ کئی افراد اس سے متاثر نہیں ہوں گے، کیونکہ ٹیکہ اندازی کی وجہ سے بہت زیادہ افراد محفوظ ہو جائیں گے۔ وزیراعظم نریندر مودی نے گجرات اور مرکزی زیر انتظام علاقے دیو اور طوفان سے متاثرہ دوسرے علاقوں کا فضائی سروے کیا۔ انہوں نے بعد میں طوفان سے متاثرہ گجرات کے لیے 1,000 کروڑ روپے کا اعلان کیا۔ وزیراعظم نے طوفان سے متعلق حادثات میں ہلاک افراد کے خاندانوں کے لیے فی کس 2 لاکھ روپے معاوضے کا اعلان کیا۔ اس طرح کے واقعات میں زخمی ہونے والوں کو فی کس 50,000 روپے دیے جائیں گے۔ وزیراعظم نے کہا کہ مرکزی حکومت طوفان سے متاثرہ تمام ریاستوں کے ساتھ مل کر کام کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت ہند تمام متاثرین کے ساتھ کھڑی ہے اور ان کی ہر ممکن مدد کرے گی۔ وزیراعظم نے وبا کی صورتحال کا بھی جائزہ لیا۔ ہندوستان کے مغربی ساحل پر طوفانی ٹوکٹئی کے بعد 26 اور 27 مئی کو ایک اور طوفان مشرقی ساحل سے ٹکرا سکتا ہے۔ محکمہ موسمیات نے یہ بات بتائی۔ کہا گیا ہے کہ 22 مئی کے آس پاس شمالی انڈمان کے سمندر اور متصل مشرق و سطح خلیج بنگال میں ہوا کے دباؤ میں کمی کا علاقہ بن سکتا ہے۔ طوفان سے خبردار کرنے والے محکمے نے کہا کہ یہ علاقہ مزید شدت اختیار کرتے ہوئے 72 گھنٹوں کے درمیان سمندری طوفان بن سکتا ہے۔ ملک میں ان دنوں کووڈ-19 سے متاثرہ افراد میں بلیک فنگس نامی بیماری کافی پھیل رہی ہے۔ کئی طبی ماہرین نے کہا ہے کہ کووڈ مریضوں اور ان کے رشتہ داروں کی جانب سے سوشل میڈیا پر ملنے والے پیغامات کی بنیاد پر تجرباتی دواؤں کا استعمال اس کی ایک وجہ ہے۔ اس کے علاوہ ان ماہرین نے کہا کہ غیر سائنٹیفک اور کم قابل ڈاکٹرز کے مشوروں سے بھی اس طرح کے افراد کی صحت پر مضر اثرات پڑ رہے ہیں۔ ممتاز فزیشین ڈاکٹر جے دیشمکھ نے خود سے دوائیں لینے کے طریقہ کار پر اعتراض کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایک جیسی علامت رکھنے والے افراد ایک دوسرے کو دی جانے والی دواؤں سے استفادہ کر رہے ہیں، جو ایک غلط رجحان ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ 2 مریضوں کے لیے ایک جیسا علاج کیا جائے، بھلے ہی ان میں ایک جیسی علامت پائی جاتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس طرح دوائیں لینے کے طریقہ کار کی حوصلہ شکنی کی جانی چاہیے۔ کئی ڈاکٹرز کا احساس ہے کہ کووڈ مریضوں میں دواؤں کے غیر منظم استعمال سے بلیک فنگس پھیل رہا ہے، جبکہ بعض ڈاکٹرز کا احساس ہے کہ گھروں پر کووڈ کے بعد غیر صحت مند طرز زندگی سے بھی بلیک فنگس نظام صحت کو متاثر کر رہا ہے۔ مرکزی حکومت نے واٹس ایپ کو حکم دیا ہے کہ وہ اپنے متنازع نئی پرائیویسی پالیسی واپس لے، کیونکہ ان تبدیلیوں سے ڈاٹا سیکیورٹی اور پرائیویسی کی اقدار کمزور پڑتی ہے اور ہندوستانی شہریوں کے حقوق اور مفادات کو نقصان پہنچتا ہے۔ وزارت انفارمیشن ٹیکنالوجی و الیکٹرانکس نے اس مسئلے پر 18 مئی کو واٹس ایپ کو ایک خط لکھا اور وارننگ دی کہ اگر 7 دنوں کے اندر اطمینان بخش جواب نہیں ملا تو قانون کے مطابق ضروری اقدامات کیے جائیں گے۔ وزارت نے اس مسئلے پر سخت موقف اختیار کیا اور واضح کیا کہ یہ غیر ذمہ دارانہ رویہ ہے کہ ہندوستانی صارفین پر غیر منصفانہ شرائط عائد کیے جا رہے ہیں۔ ذرائع نے یہ بات بتائی۔ اس تعلق سے ربط پیدا کیے جانے پر واٹس ایپ کے ایک ترجمان نے کہا کہ کمپنی حکومت کے ساتھ بات چیت کر رہی ہے۔ ترجمان نے کہا کہ ہم اس بات کی توثیق کر سکتے ہیں کہ جو ہم نے پہلے کہی تھی وہ یہ کہ اس نظر ثانی کا اثر کسی کے بھی شخصی پیغامات کی پرائیویسی پر نہیں پڑے گا۔ فلسطین اور اسرائیل تنازع سے متعلق اقوام متحدہ میں حکومت ہند کے موقف کی ستائش کرتے ہوئے مختلف تنظیموں اور مختلف شعبہ حیات سے وابستہ اہم شخصیات پر مشتمل انڈین فرینڈز فار فلسطین نے آج ورچوئل پریس کانفرنس میں حکومت ہند سے مطالبہ کیا ہے کہ فلسطین اور اسرائیل کے تنازع کو حل کرنے اور اسرائیلی جارحیت پر لگام کسنے کے لیے ہندوستان بین الاقوامی برادری کے سامنے کلیدی کردار ادا کرے۔ سابق رکن پارلیمنٹ اور ایگزیکٹو ممبر پارلیمنٹرین آف القدس کیسی تیاگی نے اقوام متحدہ میں ہندوستان کے موقف کی ستائش کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہندوستان نے انسانیت کی بنیاد پر اسرائیلی جارحیت روکنے اور اس مسئلے کو حل کرنے کی جو تجویز پیش کی ہے وہ قابل تعریف ہے۔
انہوں نے کہا کہ ہندوستان ہمیشہ مظلوم فلسطینیوں کے ساتھ رہا ہے۔ یہ خوش آئند بات ہے کہ موجودہ حکومت نے بھی ہندوستان کی دیرینہ روایت کے مطابق عالمی سطح پر اپنے موقف کو پیش کیا ہے۔ ایک سوال کے جواب میں کیسی تیاگی نے کہا کہ حکومت ہند کے لیے یہ بہت اچھا موقع ہے کہ وہ عالمی سطح پر اقوام متحدہ کے پلیٹ فارم یا کوئی اور فورم سے اس تنازع کو حل کرنے میں کلیدی کردار ادا کریں اور اپنی عالمی اہمیت منوائے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت کی حلیف جماعت کے نمائندے کے طور پر بھی یہ مطالبہ میں حکومت کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ کیسی تیاگی نے کہا کہ اسرائیل ایک قابض ملک ہے اور دوسری عالمی جنگ سے قبل اس کا کوئی وجود نہیں تھا۔ یہ سرزمین فلسطینی بھائیوں کی ہے۔ اسرائیل کے فضائی حملوں میں چہارشنبے کو غزہ میں کم از کم 6 افراد ہلاک ہوئے اور ایک عمارت تباہ ہو گئی۔ جنگ بندی کے لیے شدید بین الاقوامی دباؤ کے باوجود فوج نے کہا کہ اس نے حماس کی جانب سے راکٹ حملوں کے جواب میں عسکری تنظیم کے ٹھکانوں پر اپنے حملے بڑھا دیے ہیں۔ اس دوران حماس کی جانب سے جنوبی اسرائیل کے کئی شہروں پر راکٹ حملے کیے گئے جن میں فوجی اڈوں کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ اسرائیل کے تازہ حملوں میں ایک صحافی بھی ہلاک ہوا۔ غزہ میں اب تک جاں بحق فلسطینیوں کی تعداد کم از کم 219 ہو گئی ہے، جن میں 63 بچے شامل ہیں، جبکہ 1500 فلسطینی زخمی بھی ہوئے ہیں۔ امریکہ نے ترکی کے صدر رجب طیب اردوغان کے بیان کی مذمت کرتے ہوئے زور دیا ہے کہ وہ ایسے اشتعال انگیز بیانات سے اجتناب کریں جن کے نتیجے میں مشرق وسطیٰ میں تشدد کی آگ مزید بھڑکے۔ امریکی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ امریکہ ترک صدر کے حالیہ یہود دشمن بیان کی شدید مذمت کرتا ہے جو تشدد کو بھڑکائے گا۔ اردوغان نے پیر کو اپنے بیان میں امریکی صدر جو بائیڈن پر کڑی تنقید کی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ اسرائیل کو اسلحہ فراہم کر کے جو بائیڈن نے اپنے ہاتھوں کو خون میں رنگ لیا ہے۔ ترک صدر نے بیان میں اسرائیل کو دہشت گرد ریاست قرار دیا جو بچوں اور عورتوں کو اس طرح قتل کر رہی ہے جس کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی۔ سعودی عرب کے ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان بن عبدالعزیز کا کہنا ہے کہ سعودی ترقیاتی فنڈ گزشتہ 4 دہوں سے بر اعظم افریقہ میں مؤثر طور پر کام کر رہا ہے۔ اس دوران میں فنڈ نے افریقی ممالک کو امداد اور قرض کے 580 منصوبوں کے ذریعے 50 ارب ریال سے زیادہ کی رقم پیش کی ہے۔ محمد بن سلمان نے یہ بات پیرس میں منعقد ہوئے ایک سربراہ اجلاس سے ویڈیو خطاب کرتے ہوئے کہی۔ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ نے گاندھی ہاسپٹل کا دورہ کرتے ہوئے کورونا کے مریضوں کے لیے علاج کی سہولتوں کا جائزہ لیا۔ چیف منسٹر نے آئی سی یو اور دیگر شعبے جات میں زیر علاج مریضوں سے ملاقات کرتے ہوئے ان میں حوصلہ بڑھانے کی کوشش کی۔ چیف منسٹر نے مریضوں سے کہا کہ وہ ہرگز خوفزدہ نہ ہوں، حکومت کی جانب سے علاج کی بہتر سہولتیں فراہم کی جا رہی ہیں اور جلد صحت یاب ہو جائیں گے۔ چیف منسٹر نے کئی مریضوں کے قریب پہنچ کر ان سے صحت کے بارے میں معلومات حاصل کیے۔ چیف منسٹر نے دواخانے میں علاج اور ڈاکٹرز و پیرامیڈیکل اسٹاف کی نگہداشت کے بارے میں بھی مریضوں سے سوالات کیے۔ بیشتر مریضوں نے علاج کی سہولتوں پر اطمینان کا اظہار کیا، جس پر چیف منسٹر نے ڈاکٹرز اور دیگر اسٹاف کی ستائش کی۔ تلنگانہ حکومت نے ریاست کے تمام پیٹرول پمپس کو لاک ڈاؤن سے مستثنیٰ کر دیا ہے۔ معمول کے اوقات کے دوران شہری اور دیہی علاقوں میں پیٹرول پمپس کو کھلے رکھنے کے احکام جاری کیے گئے ہیں۔ حکومت نے کہا کہ دھان کی خریداری اور ملز تک ان کو پہنچانے کے پیش نظر یہ استثناء دیا گیا ہے۔ موجودہ طور پر قومی شاہراہوں والے پیٹرول پمپس کو ہی لاک ڈاؤن سے استثناء دیا گیا تھا، لیکن اب تمام پیٹرول پمپس لاک ڈاؤن سے استثناء رہیں گے۔ تلنگانہ میں لاک ڈاؤن کے سبب ہو رہی مشکلات سے نمٹنے کے لیے ریاستی حکومت کو چاہیے کہ وہ عوام کے لیے معاشی پیکیج کا اعلان کرے، کیونکہ ریاست میں کورونا وائرس کو پھیلنے سے روکنے کے لیے ریاستی حکومت کی جانب سے کیے گئے فیصلے کا مختلف گوشوں سے خیر مقدم کیا گیا ہے، لیکن لاک ڈاؤن کے سبب ہو رہے مسائل کے حل کے لیے معاشی پیکیج کا اعلان ناگزیر ہے۔ سال گزشتہ بھی حکومت تلنگانہ سے عوام نے مسلسل اس بات کا مطالبہ کیا کہ حکومت عوام کے لیے کم از کم برقی بل معاف کریں، لیکن حکومت کی جانب سے اس معاملے میں صرف تیقن دیا گیا، لیکن برقی بلوں کی معافی کے سلسلے میں کوئی فیصلہ نہیں کیا گیا۔ ریاست میں اب لاک ڈاؤن کے دوسرے مرحلے کے سبب بھی معاشی حالات انتہائی ابتر ہونے لگے ہیں اور ان حالات میں حکومت کو چاہیے کہ وہ عوام کے لیے راحت پہنچانے کے اقدامات کریں۔ دونوں شہروں حیدرآباد و سکندرآباد کے تاجرین اور مکینوں نے بتایا کہ ریاستی حکومت کی جانب سے کیے جانے والے فیصلے کی کسی نے کوئی مخالفت نہیں کی، لیکن ان حالات میں حکومت کو عوام کی ضرورتوں کا بھی خصوصی خیال رکھنا چاہیے۔ ماہانہ فیکس صرف 5 کلو چاول جاری کیے جانے سے مسائل حل نہیں ہوتے، بلکہ برقی و آبرسانی بل شہریوں کے لیے بہت بڑا مسئلہ بن جاتے ہیں، اور اگر 1 یا 2 مہینے یہ بل ادا نہیں کیے جائیں تو اس پر عائد ہونے والے سود اور سود پر سود کی پالیسی کے سبب شہریوں کو مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اسی لیے ریاستی حکومت کو فوری طور پر لاک ڈاؤن کی مدت کے دوران استعمال کی جانے والی برقی بلوں کی معافی کا اعلان کرنا چاہیے تاکہ شہریوں کو کچھ حد تک راحت حاصل ہو سکے۔ شمشاباد ٹریفک پولیس کی جانب سے مسلم ڈی سی ایم ڈرائیور کو زدوکوب کرنے کا ایک واقعہ سامنے آیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق ڈی سی ایم ڈرائیور محمد سبحان نے الزام عائد کیا کہ شمشاباد کے ایک پولیس اسٹیشن میں اسے جسمانی طور پر اذیتیں دی گئی اور 3 دنوں تک حراست میں رکھا گیا۔ اس نے اپنے جسم پر زخموں کے نشان بتائے اور بتایا کہ پولیس آفیسر نے نہ صرف بدکلامی کی بلکہ پاکستان جانے کے لیے بھی کہا۔ حیدرآباد کے رکن پارلیمنٹ اسدالدین اویسی کی مداخلت پر سبحان کو رہا کیا گیا۔ سبحان کو شمشاباد سبزی مارکیٹ کے قریب ٹریفک پولیس نے فوٹو چالان کیا۔
جس پر سبحان نے ٹریفک پولیس سے چالان نہ کرنے کی اپیل کی۔ اس دوران بحث و تکرار کے بعد سبحان نے بدکلامی کرنے پر ایک عہدیدار کا کالر پکڑ لیا۔ اسی دوران دیگر پولیس عہدیدار وہاں پہنچ گئے اور سبحان کو پولیس اسٹیشن لے جا کر زدوکوب کیا گیا۔ سبحان نے بتایا کہ گالی گلوچ کرتے ہوئے مجھے مارا گیا۔ پولیس والے مارتے مارتے کہہ رہے تھے کہ تم لوگوں میں گرمی بہت ہے، پاکستان چلے جاؤ۔ انہوں نے مزید کہا کہ گیس کے پائپ سے لاٹھیوں سے مارا گیا، پاؤں کے تلووں پر ربڑ سے مارا گیا، ہاتھوں پر مارا گیا۔ سبحان نے میڈیا کو اپنے جسم پر موجود زخم دکھائے۔ نوجوان نے بتایا کہ میں نے جب صدر مجلس اسد الدین اویسی کو فون کیا جس کے بعد ہلچل مچ گئی اور مجھے چھوڑ دیا گیا، ورنہ مجھے اتنی جلدی نہیں چھوڑتے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ مجھے داڑھی اور ہولیا دیکھ کر نشانہ بنایا گیا۔ رکن پارلیمنٹ حیدرآباد اسد الدین اویسی نے ملازمین پولیس کی اس حرکت پر شدید ردعمل ظاہر کرتے ہوئے ڈائریکٹر جنرل پولیس تلنگانہ ایم مہندر ریڈی سے شکایت کی اور کہا کہ حیدرآباد ایئرپورٹ کے قریب ڈی سی ایم وین ڈرائیور سبحان کی بری طرح پٹائی کرنے والے ملازمین پولیس کے خلاف کارروائی کی جائے۔ تلنگانہ کے ڈائریکٹر جنرل پولیس مہندر ریڈی نے پولیس عہدیداروں کو ہدایت دی ہے کہ وہ لاک ڈاؤن میں 30 مئی تک توسیع کے پیش نظر لاک ڈاؤن پر سختی سے عمل آوری کو یقینی بنائیں۔ انہوں نے آج زونل انسپکٹر جنرل، ڈی آئی جیز، پولیس کمشنران اور ضلع ایس پیز کے ساتھ ویڈیو کانفرنس منعقد کی۔ اس ویڈیو کانفرنس میں ڈی جی پی کے ہمراہ ایڈیشنل ڈی جی پی جتیندر، انٹیلیجنس ڈپارٹمنٹ کے آئی جی پربھاکر راؤ اور دوسرے موجود تھے۔ ویڈیو کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے ڈی جی پی مہندر ریڈی نے کہا کہ ریاست بھر میں لاک ڈاؤن پر عمل آوری کا چیف منسٹر کے چندر شیکھر راؤ روزانہ ضلع واری اساس پر جائزہ لے رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ 30 مئی کے بعد دوبارہ لاک ڈاؤن میں توسیع کے امکانات کو ختم کرنے کے لیے فی الوقت جاری لاک ڈاؤن پر سختی سے عمل کیا جائے۔ صبح 6 تا 10 بجے لاک ڈاؤن میں راحت دی گئی ہے، لیکن 10 بجے کے بعد بھی عوام اشیاء ضروریہ کی خریدی کے لیے مارکیٹ اور دکانات پر ہجوم کی شکل میں دکھائی دے رہے ہیں۔ عوام کے اس ہجوم کو روکنے کے لیے صبح 6 بجے سے ہی اشیاء ضروری کی خریدی کے لیے عوام کو ترغیب دیں۔ 10 بجے کے بعد سڑکوں پر بڑی تعداد میں عوام کا ہجوم دیکھا جا رہا ہے۔ اس ہجوم کو کم کرنے کے لیے مناسب اقدامات کیے جائیں۔ صبح 9:45 سے ہی پولیس کمشنرز، ضلع ایس پیز، ڈی سی پیز، ایس پیز اور اے سی پیز سطح کے تمام عہدیدار سڑکوں پر گشت کرتے ہوئے ہجوم کو روکنے اور انہیں گھروں کو واپس کرنے کی ترغیب دیں۔ ڈی جی پی نے عہدیداروں کو ہدایت دی کہ فش اور ترکاری مارکیٹس میں کورونا کے پھیلاؤ کا خدشہ ہوتا ہے کیونکہ وہاں بڑی تعداد میں عوام جمع ہوتے ہیں۔ عوام کے ہجوم کو کم کرنے کے لیے مارکیٹنگ بلدیہ اور متعلقہ محکموں کے عہدیداروں کے ساتھ تال میل کے ساتھ کام کرے۔ ڈی جی پی نے کہا کہ 10 بجے کے بعد بغیر اجازت گھومنے والی گاڑیوں کو فوری عارضی طور پر ضبط کر لیں۔ انہوں نے کہا کہ صرف اہم سڑکوں پر ہی لاک ڈاؤن پر عمل کرنے کے بجائے کالونیوں اور محلوں کی سڑکوں پر عوام کو نکلنے نہ دیں۔ انہوں نے کہا کہ صبح 10 بجے تمام پیٹرولنگ گاڑیوں کو سائرن کے ساتھ مختلف علاقوں میں گشت کروائیں۔ انہوں نے کہا کہ لاک ڈاؤن پر عمل آوری کے دوران عام آدمی کی جانب سے ہر طرح کا تعاون مل رہا ہے۔ تلنگانہ حکومت نے شہر کے 3 خانگی ہاسپٹلز کو وجے نمائی نوٹس جاری کی ہے جن پر کورونا کے مریضوں کے علاج کے لیے بھاری رقومات وصول کرنے کا الزام ہے۔ سکندرآباد، ناگول اور حیدرآباد میں واقع خانگی ہاسپٹلز کو نوٹس جاری کرتے ہوئے وضاحت طلب کی گئی، جبکہ مادھاپور میں واقع ایک ہاسپٹل کا لائسنس منسوخ کر دیا گیا۔ عہدیداروں نے بتایا کہ خانگی دواخانوں کی جانب سے بھاری رقومات وصول کیے جانے کی روزانہ کئی شکایت موصول ہو رہی ہے۔ محکمہ صحت کی جانب سے شکایتوں کے لیے فون نمبر مختص کیا گیا ہے جس پر عوام واٹس ایپ کے ذریعے زائد بل وصول کرنے کا ثبوت پیش کر سکتے ہیں۔ اسی دوران ڈائریکٹر پبلک ہیلتھ ڈاکٹر سرینواس راؤ نے کہا کہ زائد چارجز وصول کرنے والے دواخانوں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔